من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر اللہم صلی علی مرحوم سید قزوینی علیہ رحمہ کی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور ہماری گفتگو علامات میں جاری ہے، اور ابھی جو عبارت ہے کہ الکسوف والخسوف، مصنف ان علامات کو بیان کرنے کے درپے ہیں کہ جو ظہور کے ایک سال کے اندر ابھی ٹائم رہتا ہوگا ایک سال کا، تو اس ایک سال کے اندر جو علامات ظاہر ہوں گی وہ بیان کروا رہے ہیں۔ تو اس میں مصنف نے کہا تھا کہ یا اسی ظہور کے سال یہ علامات ظاہر ہوں گی، یا جو ہے وہ ظہور کا سال سے ایک سال قبل، تو یہ علامتیں یعنی قریب کی علامتیں ہیں۔ اور اس میں بھی پھر دو کیٹیگری ہیں، یا وہ حتمی ہیں یا غیر حتمی ہیں۔ تو ابھی جو بیان کر رہے تھے وہ غیر حتمی کے علامات کو بیان کر رہے تھے، جس میں سے پہلی علامت وہی خراسان سے حسنی کا جو ہے وہ خروج ہے کالے پرچم لے کر، اور دوسری جو علامت ہے وہ خسوف اور خسوف کی ہے۔ خسوف اور خسوف کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے مصنف یہ کہتے ہیں کہ خسوف یعنی جس کا اردو ترجمہ کیا ہے سورج گرہن، اور خسوف کیا ہے چاند گرہن۔ تو چاند گرہن اور سورج گرہن کی ایک خاص علامت ہے کہ جو ظہور جس سال ہونا ہوگا اس سال یہ علامت ظاہر ہوگی، یا اس سے ایک سال پہلے یہ علامت ظاہر ہوگی۔ خسوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورج گرہن، یعنی آپ یہ فرض کریں کہ وہ جو لائٹ ہے ہماری وہ سورج ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ زمین ہے، اور ادھر کیا ہے چاند ہے۔ تو چاند اگر ایک ایسے اینگل کے اوپر آ جائے کہ وہ جو سورج کی روشنی ہے اس کو یہ چاند کیا ہے بلاک کر دے، روک دے، تو اب کتنے روکتا ہے سورج کی روشنی کو؟ آدھا روکتا ہے یا پورا روکتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن ہو گیا، یعنی کسفہ سے ہے کہ سورج کٹ گیا۔ تو وہ ہمیں ایسے لگتا ہے سورج کٹا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں چاند ہوتا ہے درمیان۔ لیکن چاند وہ ہمارے لیے روشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ چاند کے اس اینگل سے روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ اگر چاند جو ہے یہ زمین ہے، چاند یہاں پہ ہو، روشنی اس اینگل سے پڑ رہی ہو، زمین کے اس حصے پہ ہم ہو، تو ہمیں روشنی نہیں لگ رہی ہوگی، یہاں پہ رات ہوگی تو وہ چاند ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ اس اینگل سے روشنی پڑ رہی ہے۔ اور اگر پورے اینگل سے روشنی پڑے گی، جیسے 14ویں کا چاند ہے، تو وہ پورا ہمیں چمکتا ہوا نظر دے گا۔ لیکن ہم یہاں پہ چونکہ ہوں گے، نیچے ہوں گے، سورج یہاں پہ ہوگا، یہاں سے روشنی ڈال رہا ہوگا، تو وہ ہمیں جو ہے وہ روشنی نہیں ہوگی، یعنی ہمارے اب زمین کے اوپر رات ہوگی، اور ادھر جو چاند ہے وہ پورا کیا چمک رہا ہوگا۔ اب یہی چاند جب یہاں پہ آ جائے گا اس جگہ پہ، اور سورج جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا، اور چاند ایک خاص اینگل کے اوپر آئے گا، اس اینگل کے اوپر آنے کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر بھی کیا روشنی ہوگی، ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے، یعنی دن کا ٹائم ہوگا۔ اور چاند ہمارے لیے روشن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو سورج جس اینگل سے اس کی پر روشنی ڈال رہا ہے وہ سورج اس کے پیچھے شمار ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ چاند جو ہے نا اوپر نیچے ایک خاص اینگل اپنا لے کہ جس میں وہ سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خسوف الشمس کہتے ہیں، سورج گرہن کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، وہ جو آدھا مہینے کا جو نصف ہوتا ہے نا، 14ویں اور 15ویں کا ایام، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل جو مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں کہ جب چاند پورا چکر کاٹ کے یعنی مکمل کر لیتا ہے، آخری پہ پہنچنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ زمین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے، اور چاند روشن نہیں ہوتا۔ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن کہتے ہیں۔ تو سورج گرہن یعنی ممکن جو ہے نا وہ پاسبلٹی جو اس کی ہے وہی آخری ایام میں، مہینے کے جو آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد چاند گرہن آتا ہے۔ تو چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ وہ چاند گرہن کا مطلب کیا ہے؟ چاند گرہن کا یہ مطلب ہے کہ جو روشنی چاند کے اوپر پڑ رہی ہے، تو یہ چاند کیا ہے اس زمین کے نیچے آ جائے، اینگل اس کا تبدیل ہو، ادھر نیچے آ جائے۔ اب روشنی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ چاند کے اوپر نہ پڑے، پہلے زمین کے اوپر پڑے، پھر زمین کے اوپر پڑ کے کس کے اوپر پڑے؟ چاند کے اوپر پڑے۔ تو اب ہمیں جو چاند نظر آئے گا نا اس کے اوپر ہماری زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑ رہا ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا چاند کے اوپر کون سا کٹ لگ رہا ہے، کون سا سایہ پڑ رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خسوف القمر کہتے ہیں، جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن کہتے ہیں۔ یعنی چاند کا اینگل ایسا بن جائے کہ ہماری زمین، ہم یہاں پہ ہوں گے، ادھر بھی رات ہوگی، اور ادھر زمین کے اوپر روشنی پڑ رہی ہوگی۔ اب یہ روشنی ڈائریکٹ چاند کے اوپر پڑنی تھی، چاند کا تھوڑا اوپر ہوتا، لیکن چاند تھوڑا نیچے ہو گیا، اس کی جو حرکت ہے، تو روشنی اب ڈائریکٹ زمین کے اوپر ادھر سے پڑ رہی ہے، ہم یہاں تاریکی میں ہیں، اور ہمارے لیے یہاں پہ چاند کیا ہے؟ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے لیکن ہماری جو زمین کا روشنی ہے نا، کیا نام ہے، جو سایہ ہے،
وہ چاند کے اوپر پڑ رہا ہے۔ جیسے چاند کے اوپر ہماری زمین کا سایہ پڑے گا، اس طریقے سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا جی، چاند گرہن ہو گیا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ مہینے کے کیا ہے درمیان میں ہی ہوگا، یعنی 14ویں 15ویں 13ویں جو ایام ہیں جب چاند کیا پورا روشن ہوتا ہے، پوری روشنی کیا ہے سورج کی جب اس کے اوپر لگتی ہے۔ تو لہٰذا جو ماہرین فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہمیشہ جو ہے وہ 14-15 کو ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ چاند کی حرکت ہی ایسے ہے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑے؟ وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس رات ہو، چاند بھی کیا ہے 14ویں 15ویں کا ہو، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب یہ مہینے کا کیا ہے آخری ایام ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ایسی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کیا چلتی آ رہی ہے۔ چاند گرہن کی جب بات ہوگی تو وہ مہینے کے درمیان والے ایام میں ہوگی 14-15 میں، اور جب سورج گرہن کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ مہینے کے آخری کے دنوں میں ہوگی۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو علماء فلکین کے نزدیک، جو ماہرین نجوم ہیں ان کے نزدیک یہ بات اتفاقی چلتی آ رہی ہے، اور یہ صدیوں سے کیا اتفاقی چلتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہی سمجھتے کہ یہ پاسبل اور ممکن ہی ایسی ہوتا ہے کہ جب چاند جو ہے وہ 14ویں کا ہوگا تو تب جا کے زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان میں آئے گی، اور جب چاند بالکل آخری ایام میں ہوگا تب جا کے چاند جو ہے وہ چاند کیا ہوگا سورج اور اس کے زمین کے درمیان میں آئے گا۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ اور قانون ہے جس میں جو چاند کی خاص حرکت ہے، یہ ظہور کے آخری دنوں میں کیا ہے چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ کیا ہے یہ صورتحال بالکل الٹ ہو جائے گی، یعنی ہمیں وہاں پہ چاند گرہن کب لگتا ہوا نظر آئے گا؟ مہینے کے آخر میں، مہینے کے آخر میں جب چاند ہمارے لیے روشن نہیں ہوتا اس وقت ہمیں چاند گرہن لگتا ہوا نظر آئے گا۔ اب چاند گرہن جب لگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اب یہاں پہ آپ کیا پاسبلٹی بنائیں گے، کیا ممکنات بنائیں گے کہ جی چاند ہمارے لیے ہو بھی صحیح، یعنی ہم بھی تھوڑا تاریکی میں ہوں، زمین کے اوپر بھی تاریکی ہو، چاند بھی تھوڑا چمک رہا ہو، اور پھر وہ چاند بھی کیا ہے سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے۔ اس طرح کا آپ کو اینگل کیا کرنا پڑے گا، سیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اینگل جو ہے وہ میں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے پوچھ رہا تھا تو ایک دفعہ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں بنا سکتا، بھی ممکن نہیں ہے میرے لیے اس طرح سے میں آپ کو بنا کے دوں کہ بالکل چاند جو ہے نا آخری ایام میں ہو، اور وہ زمین کے لیے بھی روشن ہو، اور زمین والوں کے ہاں تاریکی بھی ہو، اور ادھر سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے جی اس کی جو روشنی ہے وہ زمین تک پہنچنے کے لیے چاند اس کو کٹ بھی کر رہا ہو، اس طریقے سے ہو۔ تو بہرحال یہ یعنی کچھ انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ ممکنہ اینگل ہم بنا سکتے ہیں، وہ اب وہ کیسے اوپر نیچے کرنا ہے اس کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو سورج گرہن ہے، یہ سورج گرہن ہم نے چاند گرہن کی ہم نے بات کی، اور سورج گرہن وہ آخری ایام میں ہوتا ہے، اور سورج گرہن کو کیا آپ لے کر آ جائیں درمیان میں لے کر آ جائیں کہ درمیان میں کیا ہو جائے سورج گرہن ہو جائے۔ اب ہم جب نیچے ہوتے ہیں تاریکی میں، اب سورج گرہن کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ساری صورتحال کیا بالکل اس سے ہٹ کے ہے، یعنی آپ یہ سرچ کریں آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینے کے درمیان میں جو ہے وہ سورج گرہن ہو جائے اور آخری ایام میں کیا ہو جائے چاند گرہن ہو جائے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چاند کی حرکت کو، اس کے اینگل کو، زمین کی حرکت کو، اس کے اینگل کو چینج کر سکتا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے جب تبدیلی ہوگی تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک جو قادر ذات ہے اس کی طرف سے ہے، اور جب قادر ذات کی طرف سے ہے تو سارے لوگ کیا متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ جو ابھی چاند کی حرکت میں چینجنگ آئی ہے، اس کا اینگل تبدیل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص واقعہ کیا ہے ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کچھ روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو اس بات کی صراحت کرتے ہیں۔ پہلی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیتان بین یدی ھذا الامر، کہ یہ جو امام کا ظہور ہے اس سے پہلے کیا ہوں گی، دو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ خسوف القمر لخمس، کہ چاند گرہن ہو جائے گا کب، کہ ابھی مہینے کے 5 دن رہتے ہوں گے، بالکل مہینے کے اینڈ پہ چلا گیا چاند گرہن۔ وکسوف الشمس ل15، اور سورج گرہن کب ہو جائے گا 15 یعنی بالکل درمیان میں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے۔ تو کسوف الشمس کو کیا کہا، ل15 تھا کہ سورج گرہن کہاں پہ چلا جائے گا جی، مہینے کے درمیان میں چلا جائے گا۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام فرمایا کہ ولم یکن ذالک منذ ہبط آدم علیہ السلام الی الارض، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں، اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ وعند ذالک یسقط حساب المنجمین، اور اس وقت جب ایسا ہوگا تو جتنے منجمین کے یعنی جو نجوم کے اور ماہرین فلکیات ہیں ان کے سارے حساب کتاب کیا سارے خراب ہو جائیں گے۔ یعنی آج بھی اگر آپ اس کو آپ سرچ کریں نیٹ وغیرہ پہ، چیٹ جی پی ٹی اور اس چیزوں پہ،
تو وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ یہ سارے حالات کیا ہیں، خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، اگلی جو روایت ہے وہ بھی امام جعفر امام باقر علیہ السلام سے، وہ بھی بدر بن خلیل الاستی یہ کہتا ہے کہ کنت عند ابی جعفر محمد بن علی الباقر، کہ میں امام ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا، فذکر آیتین تکونان قبل قیام القائم، تو آپ نے دو نشانیوں کا جو ذکر کیا کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوں گی، لم تکون منذ احبط اللہ آدم علیہ السلام ابدا، اور یہ نشانیاں اس وقت سے کبھی بھی نہیں ہوئی کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں۔ وذالک، اور یہ علامت کب ہے کہ ان الشمس تنکسف فی النصف من شہر رمضان والقمر فی آخرہ، کہ سورج گرہن جو ہے وہ ماہ رمضان کے نصف میں لگے گا درمیان میں، اور چاند گرہن کیا ہے آخر پہ لگے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو فقال له رجل، تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یعنی آپ شاید اشتباہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان پہ جو ہے نا وہ مکس اپ ہو گیا سورج گرہن اور چاند گرہن، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بل الشمس فی آخر الشہر والقمر فی النصف، کہ آپ یوں بیان کریں کہ سورج گرہن جو ہے وہ آخر پہ ہوگا اور چاند گرہن کیا درمیان پہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو امام کی معرفت نہیں ہے، تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں، تو اس طرح امام سے بھی کیا مکس اپ ہو گیا کہ امام یہ کہنے لگے کہ سورج گرہن جو ہے وہ آخر پہ لگے گا ماہ رمضان میں، اور جو نہیں، سورج گرہن کیا ہے درمیان میں لگے گا اور چاند گرہن کیا ہو جائے گا آخر پہ ہو جائے گا، والقمر بھی آخری۔ فقال له علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ انی لا اعلم بالذی اقول، کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا اچھے طریقے سے علم ہے، کیوں؟ انہما آیتان لم تکون منذ حبتا، یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ سورج گرہن جو ہے وہ درمیان میں آ جائے گا اور چاند گرہن آخر پہ چلا جائے گا مہینے کے، یہ دو ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اس وقت سے بھی نہیں ہوئی کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر حجت کے قائم تک یہ علامتیں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جتنے بھی سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھے ہیں وہ بھی اسی قانون کے مطابق چلتے آ رہے ہیں، وہ بھی کیا تبدیل نہیں ہوئے۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسری روایت امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان بین یدی ھذا الامر انکساف القمر لخمس تبقى والشمس لخمس عشر وذلك فی شہر رمضان وعنده يسقط حساب المنجمین، یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ سورج گرہن کب ہوگا جی؟ درمیان میں آ جائے گا 15 تاریخ کو ماہ رمضان کی، اور چاند گرہن کیا ہے ماہ رمضان کے آخری ایام میں چلا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس وقت جو منجمین کے سارے حساب کتاب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ مصنف اس کے بعد آخری خلاصہ دیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سورج اور چاند اور زمین کی حرکت ہے یہ ایک سسٹم پہ چل رہی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اگر اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ حجت کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علامت غیر حتمی ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس طرح کی ظاہر ہو اور ممکن ہے کہ ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری علامت کہ کثرت سے جو ہے وہ بارشیں ہونا، اور مصنف یہاں پہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بارشوں کا ایک سیٹ اپ ہے اور سسٹم ہے کہ جب آپ کے علاقے میں درخت وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، نمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر جب گرمی پڑتی ہے پانی کے اوپر تو وہاں سے بخارات بنتے ہیں، اور بخارات پھر اوپر جاتے ہیں، اور نیچے اگر درخت وغیرہ ہوں موسم اس طریقے سے بنے تو وہ بارش ہو جاتی ہے، لہٰذا تبھی تحریکیں چلتی ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی کہ آپ درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ بارش ہوگی۔ اور جو نماز استسقاء پڑھ رہے ہوتے ہیں درخت نہیں لگا رہے ہوتے، انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ جو ہے نا وہ علاج نہیں کروا رہے ڈاکٹر سے، اور علاج کروائے بغیر کیا مانگ رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے بہت سے علماء سے تنقید سنی ہے کہ بھئی ایسے دعائیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش دے بارش دے، اور ادھر سے کیا انتظامات ہی مکمل نہیں کر رہے، بھی کچھ ماحول تو بناؤ کہ بارش تو بن سکے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات ایک طبیعت اور نیچر کا حصہ ہے کہ بارش کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے اسباب ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود مصنف کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ یہ جو ہواؤں کو حرکت دینا ہے، یہ جو بارش برسانا ہے، یہ سارے کا سارا ہماری قدرت سے ہوتا ہے اور ہمارے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ مصنف نے کچھ آیات کا ذکر کیا، ایک آیت کیا ہے کہ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، آیت کا مفہوم یہی ہے کہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، جو اس کی رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، وانزلنا من السماء، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کیا ہے کہ هو الذی ارسل الرياح فتثير سحابا
وہی ذات ہے کہ جو ہواؤں کو حرکت دیتی ہے اور وہ پھر کیا ہے بادلوں کو لے جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کیا ہے کہ وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے جو ہے وہ آسمان ان کے اوپر یعنی بارش ان کے اوپر کیا برسائی، بادل ان کے اوپر بھیج دیے۔ اسی طریقے سے وہ ارسلنا الریاح، اسی طریقے سے جو ہے وہ لئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ، تو وہ کیا کہیں گے سارے کے سارے، لیقولن یعنی جمع ہے، لیقولن اللہ، تو وہ سارے کے سارے کیا کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آسمان سے بارش برسانا اور زمین کے بنجر پان کو ختم کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری آیات کو یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا، اور اس کے بعد مصنف نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت ہے کہ وہ کب ہواؤں کو چلائے، کیسے چلائے، اور کس علاقے میں کتنی بارشیں کرے۔ تو ٹھیک ہے، اس کا ایک نظام ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ اس طریقے سے بدلے گا کہ پھر جو ہے وہ بارشیں مسلسل اور بہت زیادہ کیا ہونے لگ جائیں گی۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ بارشیں ہونے کے پیچھے سبب ہے اللہ کی قدرت، اس کے اوپر تو ایک تو قرآن مجید کی آیات ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر خود جو ہمارے اعمال ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، اس کا بھی کیا اثر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا واقعہ یہاں پر مصنف نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہاں پہ نماز استسقاء پڑھی تھی۔ امیر المومنین السلام کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے واقعے جو ہے وہ کہا کہ مورخین اور محدثین نے ذکر کیے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا نماز استسقاء پڑھنا، دعا مانگنا اس بات کا سبب بنا کہ بارش نازل ہوئی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ جو ظہور کا سال ہوگا اس ٹائم پہ جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے ساری زمین کیا ہے سرسبز ہو جائے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ بارشوں کو نا یہ عذاب کے طور پہ نہیں ہے، یہ رحمت کے طور پہ ہے، کہ رحمت کے طور پہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ جہاں تک کہ زمینیں ساری کی ساری آباد ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ بالضبط یعنی دقیق طور پہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ان روایات سے کون سے علاقے مراد ہیں، آیا اس سے مراد جو ہے وہ اہل حجاز ہے، یعنی وہی سعودی عرب وغیرہ کے علاقے مراد ہیں، کیا اس سے مراد عراق کے علاقے مراد ہیں، یا اس سے مراد وہ علاقے مراد ہیں جہاں پہ بارشیں کبھی نہیں ہوتی اور سارے کے سارے صحرا ہیں، وہاں پہ زیادہ بارشیں ہوں گی اور وہ صحرا کس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، سرسبز شاداب اور جنگل میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، یا جو ہے وہ یہ بارشیں پوری دنیا میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مثلا کہتے ہیں یہ بات کیا واضح نہیں ہے، لیکن اس میں اپنا تبصرہ شامل کرتا ہوں کہ چونکہ روایات میں کثرت بارش کو جو ہے وہ زمین کے تر و تازہ ہونے سے جوڑا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارشیں ان علاقوں میں زیادہ ہوں گی جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی اور زمینیں ان کی بنجر ہیں اور آباد نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان زمینوں کا ماحول کیا بدلے گا، یعنی صحرا اور جو بالکل خشک علاقے ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کی طرف، اور وہاں پر بھی کیا ہے زمینیں آباد ہو جائیں گی، تو یہ یعنی یہ مراد ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں بہت سارے حدیث کو چھوڑتے ہوئے فقط ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر یہ آپ لوگوں کی کیا زحمت اور ہمارا یہ ثواب ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اذا آن قیامہ موتر الناس، کہ جب حضرت کے ظہور کے قیام کا وقت آ جائے گا تو بارشیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، فی جمادی الاخرہ وعشرۃ ایام من رجب، جمادی الاخرہ کا مہینہ اور رجب کے جو ہے وہ 10 دن، جمادی ثانی اور رجب کے جو 10 دن ہیں یہ بارشیں ہوں گی، ایسی بارشیں ہوں گی کہ لم یرى مثلہ، کہ اس جیسی بارشیں کبھی بھی پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ اور اس کے بعد مصنف شیخ مفید علیہ الرحمہ کے کلام کو ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ نے بھی یہ بات ذکر کی تھی تو اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی تھی شیخ اسدوق علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح میں کہ پھر جو ہے وہ ان بارشوں کا اختتام کیسے ہوگا کہ ب24 مطرۃ تتصل، کہ مسلسل 24 بارشیں ہوں گی، اور فتح یا بہ الارض بعد موتها وتعرف برکاتها، تو یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے الفاظ ہیں کہ جب 24 بارشیں مسلسل ہوں گی تو اب جو زمین آباد نہیں تھی وہ آباد ہو جائے گی، جو بنجر زمین تھی وہ سرسبز و شادات ہو جائے گی، اور اس کی جو برکات ہیں زمین کی جو رزق ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ ہماری زمینیں بھی کیا ہو گئی ہیں، آباد ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کے کیا ہے حالات جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں روایات کی تشریح میں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی اور زمینیں آباد نہیں ہیں وہ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔